اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کو ڈسکس بھی کیا جائے اور لیپس ہو گیا۔ مذہب کی حد یہ ہے کہ اس پرانے بل پر جو ٹائپ ہوا ہے اس کے اوپر ہاتھ سے 2024-22 کو بنایا گیا ہے اور یہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ اس بل کے اندر ایک نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز بنانے کی تجویز اس بل میں موجود ہے، جو کہ سرے سے ہی خلاف مقصد باتیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ اس کی کمپوزیشن یعنی کہ اس کی رکنیت کے حوالے سے اور اس کے افعال کے حوالے سے ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں جو کہ ناقابل قبول ہیں۔ میں اپنے پینل کی طرف آتا ہوں، ہم ایک ایک نقطہ بیان کریں گے کہ اس کے اندر قابل اعتراض کیا بات ہے، اور اسی وجہ سے سول سوسائٹی کی نمائندہ تنظیمیں یہاں پر اس بل کو ریجیکٹ کرنے پر مجبور ہیں۔ ہماری یہ درخواست بھی ہے کہ حکومت اچھا سا بل لے کے آئے اور وہ ٹریجری کا سرکاری بل ہو اور دیکھ بھال کے بنائے، کسی سے پوچھ کے مشاورت کے ساتھ اس کو شامل کرے۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب سے کہ وہ ایک خاص نقطہ بیان کرے کہ جو بات سب سے زیادہ کھری اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے جو اراکین ہیں، جس میں کچھ ایکس آفیشیو ہیں منسٹریز کے اور کچھ جو ہیں وہ دوسرے دفاتر کے دوسری اداروں کے سربراہ لیے گئے ہیں، ان میں مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے صدر پر لیا گیا ہے، منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں ہے تو یہ ریلیجیس مائنورٹیز کے بارے میں، لیکن اس میں مذہبی اداروں کے دخل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز جو ہے یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں پہ اور خرابیاں پیدا کریں، کیونکہ وہ لوگ جو آئیں گے وہ اپنے ذہن میں اپنے پرانے خیالات لے کر آئیں گے جو شاید ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کے فیور میں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اندر ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کو بھی شامل کیا ہے۔ ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو ہے وہ مائنورٹیز کے رائٹس کے حساب سے غیر متعلق ادارہ ہے۔ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ اب اگر مس گائیڈڈ اور مس پرسیوڈ بیسس کے اوپر بنیاد کے اوپر اگر ایک قانون سازی ہے، کیونکہ 4 اقلیتی ملکوں کے اس پر بیٹا سب سائن ہے اس کے اوپر، اب تو یہ سمجھا جائے گا پارلیمنٹ میں کہ جی یہ اقلیتی برادری کی طرف سے متفقہ تجویز ہے، یہ مسکنسپشن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جب اس کو آپ نے بڑے حصے میں کرو بڑا فوری طور پر آپ کی ریکشن کے طور پر آئے تاکہ یہ مسکنسپشن کو ازالہ کیا جائے، اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ جی یہ پوری اقلیتی برادری کی طرف سے ان کے نمائندہ افراد نے یہ بل دیا تو سارے اس میں متفق ہیں، اس طرح کا ازالہ ہوگا۔ ایک تو اس میں اس کو نظر انداز کیا، دوسرا یہ ہے جو یہ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو نیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، اس کے لیے پیرس پرنسپل کی روشنی میں رہنما اصول آلریڈی متعین ہے۔ 1991 سے وہ دنیا میں موجود ہے، 1993 میں جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کیا، اور دنیا میں کہیں بھی ایسے قومی کمیشن بنائے جائیں تو اس کے لیے اقوام متحدہ کی جو گائیڈ لائنز ہیں جن کو ہم پیرس پرنسپل کے نام سے جانتے ہیں، اس میں 6 اس کے رہنما وہ اسپیکٹس ہیں اس میں، کہ اس کی انڈیپینڈنس کے لیے، پلورلزم کے لیے، اس کی فائنینشیل اٹانومی کے لیے، اس کی باقی جو انویسٹیگیٹو پاورز اس کے لیے کیا کیا اس میں اسٹینڈرڈ اس میں مقرر کیے گئے۔ تو اگر کوئی بھی کمیشن دنیا میں کسی بھی ملک میں ان اسٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتا تو وہ آلریڈی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا انٹرنیشنل۔ مذہبی اقلیتوں کا کمیشن اگر بناتے ہیں تو کیا مذہبی اقلیتوں میں کوئی کمپیٹنٹ چہرے آپ کو نظر نہیں آتے؟ کیا مذہبی اقلیتوں میں صلاحیت کی کمی ہے؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے قانون کی پابندی نہیں کرتے؟ کیا وہ ٹیکسز پے نہیں کرتے؟ وہ ہر طریقے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور اس میں انتہائی ایجوکیٹڈ، کمپیٹنٹ اور بہت ہی لائق چہرے موجود ہیں۔ تو اس کمیشن میں ان کو نمائندگی کیوں نہیں دی گئی؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ باقی پوائنٹس پہ تو میرے ساتھیوں نے روشنی ڈال دی ہے،
کیا ان کی جنہوں نے یہ تجویز دی ہے کیا ان کی توجہ اس بات پہ پہلے نہیں گئی کہ جہاں پہ مشاورت کی بات ہوتی ہے کہ آن گراؤنڈ جو ایسے کمیشنز یا ایسے ادارے آلریڈی ریلیجیس مائنورٹیز پہ کام کر رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، خصوصاً میں ذکر کروں گی PCMR کا، پیپلز کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس، جو پچھلے 5 سالوں سے، جس کے میں خود بھی فاؤنڈنگ ممبر ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، پیٹر صاحب بھی ہے، روبیرہ صاحبہ بھی ہے، تو کیا یہ کمیشن جو پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہی ہے، ان میں سے آپ لوگوں نے ایسے نمائندے جو آپ کی نظر میں واقعی کمپیٹنٹ ہے اور ان ایشوز پر دسترس رکھتے ہیں، ان کو اس کمیشن میں نمائندگی کیوں نہیں دی گئی اور یا ان سے مشاورت کیوں نہیں گئی؟ دوسرا میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ایسے کمیشنز واقعی آن گراؤنڈ ان ریئل سینس کام کر رہے ہیں تو انہی کمیشنز کو قانونی درجہ کیوں نہیں دے دیتے؟ پتہ نہیں میرے ساتھی اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہی ہے۔ تو جب الیکشن سے پہلے ان سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور میں یہ بات ڈالی کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو اقلیتوں کے حوالے سے ایک کمیشن بنائیں گے، اگر آپ ایک کمیشن بناتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک ایسا کمیشن بناتے ہیں جو نہ کام کر سکے، نہ فیصلے کر سکے، نہ اس میں صحیح نمائندگی ہو، جو نہ ان ریئل سینس مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرے، تو ایسا کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس چائلڈ رائٹس کا کمیشن دیکھتے ہیں، ویمن آف اسٹیٹس آف ویمن کا کمیشن ہے، پھر نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ان میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی مائنورٹی رائٹس کا کمیشن بن رہا ہے، نہ کہ کوئی مذہبی ادارہ بن رہا ہے۔ تو اس میں مذہبی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ مختلف مذاہب کے لحاظ سے بھی، کہ کرسچینٹی کے فلاں فرقے سے اتنے لوگ ڈال دیے جائیں یا ہندوازم کی فلاں جماعتوں سے اتنے لوگ ڈال دیے جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے باقی انسانی حقوق کے اداروں میں انسانی حقوق کے ایکسپرٹس کو ڈالا گیا ہے، اسی طرح سے اس کمیشن میں بھی وہ لوگ ڈالے جائیں جن کا اپنا انسانی حقوق کی پاسداری کا جو ریکارڈ ہو وہ اچھا ہو اور